بڑھتے ہیں ایک اور چیز جس کا سکور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے وہ ہے مہنگائی. اس حوالے سے مفتاح اسماعیل صاحب کا کیا کہنا ہے؟ وزیر خزانہ ہے جی، آئیے دیکھتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک مسائل میں اس وقت مسئلوں میں گھرا ہوا ہے. تو اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جا رہے تھے تو سیدھی بینکرپسی تھی کہ اگر کیئر ٹیکر آئے گا تو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا، کہ پاکستان بغیر آئی ایم ایف کے بینکرپٹ ہو جائے گا. تو آئی ایم ایف پہ جانا ضروری. اور نمبر 2، آئی ایم ایف اس وقت کیئر ٹیکر سے بات نہیں کرتا، تو پھر ہماری قیادت نے فیصلہ کیا کہ آپ کو ٹھہرنا ہے. سب کو یہ پتا ہے ایشوز ہیو ٹو بی ریزالوڈ، وی آر ناٹ ریزالونگ ایز این ایشو. جو بھی مشکل فیصلے، آسان فیصلے جو بھی کرنے، somebody has to do these things. 1.5 سال 2 سال سے پاور کی بجلی کی بل نہیں بڑھے تھے جو بہت زیادہ بڑھ گئے. مجھے پتا ہے، مجھے احساس ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گئے. اور شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ 100 200 300 یونٹ تک کی بجلی والوں کو انہوں نے دے دیا. جی جناب، اس کے علاوہ ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ جس طرح ہم بار بار آپ کو اندیا دیتے رہے ہیں، لاسٹ ویک ہم نے اس کے اوپر 2 مختلف پروگرامز کیے. دا بروئنگ ہیلتھ کرائسس ان دا کنٹری اینڈ آف کورس اس کے ساتھ ساتھ جو فوڈ انسیکیورٹی ہے. ابھی تو ہم میکروز پہ بات کر رہے تھے مفتاح اسماعیل صاحب سے، فیول پرائسز کا ذکر ہو رہا تھا، مجموعی قرضوں کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. لیکن واٹ وی آر مسنگ آؤٹ از ان دا ڈیز ٹو کم وی ہیو اے بگ کرائسس کمنگ آن. آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ایک خبر بریک ہوئی کہ مشہور پیراسیٹامول بنانے والا برانڈ Panadol has wrapped up operations in Pakistan. They are no longer producing Panadol in Pakistan. اور آنے والے دنوں میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی، ملیریا اور مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس کا ایک بہت ہی خطرناک نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد صدیقی صاحب، ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہد صاحب، سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں. حکومت کا مجموعی قرض 50,503 ارب روپے. از دیٹ الارمنگ؟ کیسے کریں گے؟ کیا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا. اس حکومت 4 سالہ دور میں ہمارے جو قرضے ہیں اور ذمہ داریاں دگنی ہو گئی ہیں. یعنی جو 71 سال میں جتنے قرضے اور ذمہ داریاں تھیں، 4 سال میں وہ 30,000 سے بڑھ کے 60,000 ہو گئی. بیرونی قرضے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے $35 بلین کا. لیکن کوئی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی مدت میں $105 بلین کی ریمیٹنسز آ گئی. تو اگر $105 ارب کی ریمیٹنسز آئی ہیں واقعی اور یہ واپس نہیں گئی، تو $35 ارب کے قرضے بڑھے، تو جو $140 ارب آیا ہے اس کا امپیکٹ اکنامی میں کہاں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جو گروتھ ریٹ 4 سال کا اوسط ہے وہ ہے 3.3%. ہماری مہنگائی جس کی ابھی آپ نے بات کی وہ پچھلے 3 مہینے سے پہلے 21% تھی، پھر 24 ہوئی، اب 27 ہو گئی. اگر آپ یہ دیکھیں، بھارت اور بنگلہ دیش سے ہماری مہنگائی 3 گنا ہے اور ہمارا گروتھ ریٹ ان سے آدھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی حد تک اس کا تعلق ہماری اپنی معاشی پالیسیوں سے ہے، ہماری اپنی مالیاتی پالیسیوں سے ہے. تھوڑا بہت اگر انٹرنیشنل معاملات کا ہے تو وہ تو بنگلہ دیش پہ بھی تھے، بھارت پہ بھی تھے، دوسری چیزیں تھیں. شاہد صاحب، ان ہماری پالیسیز پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، سب سے پہلی چیز دو طرف اشارہ کرنا چاہوں گی. جب یہ ٹرانشے آتا ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے پیسے آئے تو کہا گیا اس میں سے بہت بڑی رقم صرف ڈیٹ سروسنگ کے لیے استعمال ہوگی، جس کے اوپر اب پوری دنیا نے بات کرنی شروع کی ہے کہ موجودہ صورتحال میں اس سیلابی کیفیت میں پاکستان کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ جو پالیسیز حکومت وقت ریاست خود اپناتی ہے، لوگوں کو ریلیف کی مد میں مثال کے طور پہ سستی بجلی فراہم کرتی ہے، سستا فیول فراہم کرتی ہے، اس سے بجائے اس کی کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ ہو، مینوفیکچرنگ بڑھے، کوئی دورست نتائج اس کے مرتب ہوں، کچھ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو، وہ سب ہو نہیں پاتا. تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، بڑی اہم نکات آپ نے اٹھا لی ہے. میں بنیادی طور پر یہ عرض کر دوں کہ ہمارے ملک کی جو معیشت ہے یہ اشرافیہ کی معیشت ہے، ایلیٹ کی معیشت ہے. ہماری معاشی پالیسیاں بیشتر، ہماری مالیاتی پالیسیاں بیشتر یہ ان کے مفاد میں یا ان کے دباؤ پہ بنائی جاتی ہیں. پھر ایک بیرونی اشرافیہ جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں وہ ہے آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی ادارے اور استعماری طاقتیں. اپنے سیاسی مفادات کے لیے اور ان سے پیسے حاصل کرنے کے لیے ہم ان کے احکامات بھی کرتے ہیں، اور ان دونوں اشرافیہ میں گٹھ جوڑ ہو چکا ہے پاکستانی معیشت، پاکستانی عوام کے خلاف، کیونکہ ہم ایک جوہری طاقت ہیں اور ایک بڑا اسلامی ملک ہے جس کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے. تو ہم سب کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ایک تو اس نقطے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اگر ابھی جو مفتاح اسماعیل صاحب کا آپ نے بیان بتایا وہ کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو دیوالیہ ہو جاتے، تو یہ کس لیے کیوں نہیں جاتے؟ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے. پہلا تو یہ ہے کہ میرا ملک 1958 کے بعد سے 22 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے. بھارت جو ہے وہ 1994 کے بعد سے نہیں گیا، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ 2011 کے بعد سے ایک دفعہ گیا ہے. تو ہم 22 دفعہ کیوں گئے ہیں؟ پہلے تو اس کی وجہ تلاش کر لیں. دوسرے یہ کہ جو ہم چلیے ہیں، ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے 19 اپریل کو مفتاح اسماعیل صاحب تشریف لے گئے،
جو ہے وہ واشنگٹن IMF سے بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ مئی میں مجھے قرضہ مل جائے گا, پھر انہوں نے کہا جون میں مل جائے گا, لیکن یہ ملا جا کے جو ہے 29 اگست کو. تو اس میں کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے ایک بجٹ بنایا, اس بجٹ سے پہلے آپ نے IMF کے ساتھ معاملات طے کیے اس حکومت نے, اور انہوں نے بجٹ اس کے خلاف بنا دیا. اب IMF تو ایک نقطہ آپ کا دیکھ رہا تھا, اس نے کہا یہ کیا تماشا کیا آپ نے, اب آپ اس کو ریوائز کرنا پڑا. پھر آپ نے تاجروں کو اوپر ٹیکس لگایا, IMF کو بتا دیا, آپ نے اس کو. بالکل صحیح. شاہد صاحب, آپ ہی کی گفتگو میں سے ایک نقطہ, جیسے آپ نے کہا کہ IMF کے پاس پاکستان کو 22 مرتبہ 22 ٹائمز جانا پڑا, تو اس میں شامل ہیں تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز. جب انہوں نے حکومت بنائی, انفارچونیٹلی ان کو IMF کی مدد لینی پڑی. سوال یہ ہے, جیسے ہم سیاسی کہتے ہیں کہ ان کا آپسی کوئی نظریاتی الائنس موجود نہیں ہے, جب ہم معیشت کی بات کریں جس میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی ایک اکنامک مینیفیسٹو ہونا چاہیے جس پہ سب کو ایک طرح سے آن بورڈ لے لیا جائے, ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس میں بھی کوئی مڈل وے نکالا جا رہا ہے؟ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معیشت کو دیکھنے کا بالکل ہی مختلف انداز ہے, ایک سینٹر رائٹ ہے, دوسرا سینٹر لیفٹ ہے, لیکن اب ایسا لگتا ہے ایوری بڈی از جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ بائی دا ڈے, کرائسس مینج کر رہے ہیں, اور اب جنگ صرف اور صرف سروائیول کی ہے. اگر الیکشن 2023 میں جب ہوتے ہیں, کوئی اور پارٹی اگر حکومت بناتی ہے, PTI حکومت بناتی ہے, یہ سب مل جل کر حکومت بناتے ہیں, معیشت پہ کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے, پالیسی کیسے مختلف ہوگی؟ یہ بڑے اہم نقطے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, پاکستان اپنی آزادی کے بعد پہلی مرتبہ جب IMF کے چنگل میں گیا, وہ گیا فیلڈ مارشل ایوب خان فوجی حکومت کے دور میں. فوجی حکومت ہوں یا کوئی اور کی پارٹی کی حکومت ہو, کیئر ٹیکرس ہوں, سب یہ بنیادی فرض سمجھتے ہیں کہ IMF کے پاس جائیں. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, مشرف صاحب بھی گئے, ٹھیک ہے نا, تو یہ تو جاتے رہے ہیں IMF. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اشرافیہ کی معیشت ہے, ملکی اور بیرونی اشرافیہ کی. ایک تو بالکل یہ واضح چیز ہے. دوسرے, IMF کے پاس جانے سے جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو ہماری غلط پالیسیاں ہیں, جو ہم طاقتور طبقوں کو نوازتے ہیں, اس کی وجہ سے عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا جاتا ہے وہ سارا IMF کے کھاتے میں ڈالنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے ہم سارا IMF کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. لیکن جس وقت 28 فروری 2022 کو عمران خان صاحب نے معاہدہ توڑا تھا, اس وقت تو IMF سے معاملات طے ہو چکے تھے, کوئی بڑا ٹیکس لگنے والا نہیں تھا. پہلے انہوں نے توڑ دیا. جب یہ آئے تو انہوں نے جو ہے اس میں ڈیلے کی, اسٹیٹ بینک نے روپے کی قدر کو گرنے دیا, دانستہ گرنے دیا, اور سٹے بازی بھی ہوتی رہی. یہ ریکارڈ پر آ گیا ہے. منافع خوری بھی ہوتی رہی, بینکس بھی انوالو تھے, ایکسچینج کمپنیز بھی انوالو تھی, اور آج کل بڑے پیمانے پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کا فرار ہو رہا ہے. افغانستان کے ریٹ میں اور یہاں کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں سے بھارت بھی خرید رہا ہے اور دوسری جگہ بھی جا رہا ہے. تو افغانستان سے پیسنجر آتے ہیں, وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اب $1,00,000 ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, وہ پھر یہاں سے ڈالر لے جاتے ہیں. تو یہ آپ سوچیں کبھی کہ $80 ارب کی امپورٹس ہوئی ہیں پچھلے سال میں. $80 ارب, جو پچھلے سال کی اسی مدت سے تقریباً جو ہے وہ $24 ارب زیادہ. آپ کہہ رہے ہیں یہ فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے. شاہد صاحب, یہاں پہ ایک اور فیکٹ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ صرف ٹورزم کی مد میں یونائیٹڈ عرب ایمریٹس UAE نے $5 بلین اس وقت اپنے بتائے ہیں کہ دے ہیو کلیکٹڈ اونلی فار ٹورزم, اور یقیناً اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں فلائٹ آف کیپٹل پاکستان کی طرف سے بھی ہوگا. دیکھیے نا, بالکل واضح ہے. ہماری جو وہاں پر ڈپازٹس ہیں, پاکستانیوں کے پراپرٹیز ہیں, وہ شاید جنوبی ایشیا میں ہمارا نمبر 2 ہے. حکومت کے پاس تفصیلات موجود ہیں کہ کن لوگوں کے وہاں پراپرٹیز اور ایسٹس ہیں. ہم جب ایک ایمنسٹری لے کر آئے, عمران خان صاحب بھی لے کر آئے, آپ کو حیران ہوں گے, ان کا مینیفیسٹو تھا لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے. مگر جب وہ ایمنسٹری لے کے آئے اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا. شاہد صاحب, آپ اس سے اگری کریں گے کہ الیکشن سے پہلے ٹون اور وعدے بہت مختلف ہوتے ہیں, گفتگو بڑی مختلف ہوتی ہے معیشت کو لے کے, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد چیزیں بدل جاتی ہے. فلور آف دا ہاؤس پہ ہمارے پاس کئی فارمر فائنانس منسٹرز کی اسپیچز موجود ہیں جس میں وہ لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی ایسی فہرست موجود ہے جس میں 750 پاکستانیوں کے اساس سے ان کی لائف سٹائل کو دیکھتے ہوئے ان کی انکم اور ان کا لائف سٹائل میچ نہیں کرتا, اینڈ دا گورنمنٹ انٹینڈس ٹو ٹیکس دیم اور فائنڈ آؤٹ واٹس ہیپننگ اوور دیئر. وہ آج تک نہ ہمارے سامنے کبھی فہرست آئی ہے نہ اس کی کارروائی آئی ہے. دیکھیے, پہلے میں آپ کو بتا دوں, جب تک یہ قانون نہیں بنے گا پاکستان میں کہ ایک آدمی جب ایک پارٹی الیکشن مینیفیسٹو پہ جیتتی ہے تو اس کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس مینیفیسٹو کو ملا ہے. اگر وہ اس سے 100% انحراف کرتی ہے, جو کم سے کم تینوں پارٹیوں نے بھی کیا, مشرف نے بھی کیا, اس سے پہلے بھی کیا,
تو وہ جب 100% آپ انحراف کر رہے ہیں تو مینڈیٹ تو آپ کا ختم ہو گیا نا. تو اس پہ بھی تو کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو بنیادی نکات ہیں آپ کے اس پر تو آپ عمل ہی نہیں کر رہے. سر آخری سوال کرنا چاہوں گی, آنے والا ہیلتھ کرائسس, میں نے ایک کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا پیناڈول, ایک پیراسیٹامول کا بڑا مشہور برانڈ, ناؤ دے اسٹاپ پروڈکشن ان پاکستان. ڈریپ کی طرف سے جو تجاویزات گئی ہوئی ہیں کیبنٹ میں, کئی عرصے سے ادویات کی قیمتیں بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے جس پہ کوئی ڈیسیژن نہیں لیا گیا, اور اب slowly and gradually MNCs are shutting down operations. Is this something that the government is concerned with? دیکھیے ان کو نہیں ہے, اس لیے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہیلتھ میں جو پاکستان خرچ کرتا ہے ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ, یعنی جنوبی ایشیا میں نہیں, بنگلہ دیش سے تو ہے ہی, افریقہ کے ملکوں کے مقابلے میں ہم ہیلتھ میں کم خرچ کر رہے ہیں. اب افراط زر ہوتا ہے, مہنگائی بڑھتی ہے, وہ کھانے پینے کی اشیاء میں ہوتی ہے. ابھی رینکنگ آئی ہے گلوبل ہنگر انڈیکس, بھوک, اس میں 116 ملکوں میں میرے ملک کا نمبر 92 ہے, حالانکہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہے. اس لیے کہ آپ ایک تو زراعت نہیں ہے, اور اگر ہے تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو آپ آنے والے دنوں میں فوڈ انسیکیورٹی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ مجھے بڑا خدشہ ہے, کیونکہ آپ کو بڑے زبردست پیمانے پر امپورٹ کرنی پڑے گی اور وہ مہنگی ہوگی. تو اگر وہ گیہوں آ بھی جاتا ہے, دوسری چیزیں آ بھی جاتی ہیں, تو خرید کے لوگوں کے پاس, عام آدمی کے پاس پیسہ کہاں ہوگا؟ قوت خرید نہیں ہوگی. اور راشننگ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. پہلے ایک لگژری آئٹمس کے اوپر بین لگانے کی بات کی گئی تھی, وہ بین پتہ نہیں کیا ہوا, لفٹ ہو گیا, آہستہ آہستہ چیزیں اس پہ سے نکل آئیں. شاہد صاحب, اٹ سیمز ٹو بی اے میس. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.